بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمعصومین حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری الحافظ محمد احسان رضا مدنی العطاری دامت برکاتکم القدسیہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرب قیامت رزق کو اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا لیا جائے گا؟ اٹھانے کے کیا معنی ہیں اور کس انداز کے اندر قرآن مجید کو اور رزق کو اٹھا لیا جائے گا؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا بقدرن، ایک مقدار ایک اندازہ کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اسے زمین کے اندر سما دیا، وَإِنَّا عَلَى ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے اٹھا لینے پر، اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت پانی کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پانی ناپید ہو جائے گا، اور پانی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، تلاش کرنے سے بھی پانی تک رسائی ممکن نہ ہو سکے گی۔ دیگر احادیث اور مختلف روایات اور اقوال میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہریں یا وہ دریا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت جنت سے اس زمین پر اتارے ہیں، ان نہروں کو یا ان دریاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اٹھا لے گا۔ جیسا کہ ایک نہر ہے جس کا نام ہے جیحون، ایک نہر ہے اس کا نام ہے سیحون، جیحون کو بھی اٹھا لیا جائے گا، سیحون کو بھی اٹھا لیا جائے گا، نیل اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، فرات اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور دجلہ۔ قرب قیامت ان نہروں کو، ان دریاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا، پانی کو اٹھا لے گا۔ اسی طرح بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اٹھا لے گا۔ یہ جو آج ہمارے پاس مصحف موجود ہیں، ایک وقت ہوگا کہ رات کو تو وہ لکھائی موجود ہوگی، جب صبح ہوگی تو وہ مصحف کے اندر، ان مجلدات کے اندر جو لکھا ہوا قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی لکھائی کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور جب صبح کو قرآن مجید کھولے جائیں گے تو بالکل وہ کوڑے ورق کی طرح بالکل صاف ہوں گے، اور وہاں پر لکھائی موجود نہیں ہوگی۔ اور احادیث، روایات اور آثار، دیگر ملفوظات اور اقوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو حفاظ قرآن ہیں، رات کو جب سوئیں گے تو حافظ قرآن ہوں گے، جب صبح ہوں گے تو ان کے ذہن اور ان کے قلوب بھی بالکل صاف کر دیے جائیں گے، اور وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت تک بھی انہیں مستحضر نہیں ہوگی، کوئی ایک آیت بھی انہیں یاد نہیں ہوگی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسرین علی القرآن ذات لیلۃ فلا یطرق آیۃ فی مصحف ولا فی قلب احد الا رفعت۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور حفاظ قرآن اور عالم قرآن موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر، مگر ایک رات اور ایک شب ایسی آئے گی کہ رات کو جب سوئیں گے تو بے شمار حفاظ قرآن ہوں گے، بے شمار علماء قرآن ہوں گے، لیکن جب صبح بیدار ہوں گے تو ایک آیت بھی مصحف کے اندر، قرآن مجید مجلدات کے اندر ایک آیت بھی اللہ تبارک و تعالی ان مصاحف کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح ولا فی قلب احد، اور کسی ایک دل کے اندر کوئی ایک آیت بھی موجود نہ ہوگی۔ رات حافظ قرآن ہوں گے، عالم قرآن ہوں گے، لیکن صبح کو وہ قرآن مجید فرقان حمید ان کے قلوب اور ان کے اذہان سے محو کر دیا جائے گا، کوئی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح دیگر چند اور روایات اور اقوال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا ذکر موجود ہے کہ ان کو بھی قرب قیامت اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا لیا جائے گا، مصاحف کو اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے محو کر دیا جائے گا، ذہنوں سے مٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح پانی کو اٹھا لیا جائے گا۔ بعض روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکات ہیں، ان برکات کو اٹھا لیا جائے گا، وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی،
جگہ کے اندر برکت نہیں رہے گی، نعمتوں کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی برکات ہیں ان برکات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے، تمام علوم اٹھا لیے جائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اسی طرح دیگر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم، جس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر تھا۔ وہ پتھر جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی عمارت کو بلند کیا تھا اور ان کی دیواروں کو چنا تھا، وہ مقام کے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے لیے جائے نماز بنا لو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو اٹھا لیا جائے گا۔ دیگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کے کا ذکر موجود ہے روایات اور احادیث میں، اسی طرح آثار میں، اقوال میں، کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ علوم نافعہ کو حاصل کریں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آسان ہو جائے، حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، اصحاب رسول کی محبت ملے، اہل بیت اطہار، آل رسول، اولاد رسول، آبائے رسول، ازواج رسول یعنی امہات المومنین، ان نفوس قدسیہ ذوات عالیہ کی محبت نصیب ہو۔ ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ان نعمتوں سے ہم سب کو کما حق کو فیض حاصل کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال زندگی بھر ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور حضور سے وفا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔